رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی برکتوں والا ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ برکتیں حاصل کرنی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑو۔ اس نے موت حیات کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا آزمائش کرتا ہے۔ 7 آسمان اسی نے بنائے، اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ تم بار بار دیکھ کر بھی نہیں معلوم کر سکتے کہ جو آسمان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے۔ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن عیب نہیں تلاش کر سکیں گی، اور جو تمہاری چھاتی یعنی تمہارے قریب آسمان ہے اس کو تو پھر اور مزین کیا ہے، خوبصورت کمکم چاند سورج ستارے لگا دیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم، اور جہنم ایسی سخت ہے جو دور سے دیکھے گی تو ایسے جس طرح کاٹنے والا کتا باندھا ہوا ہو کسی کو دیکھ لے تو اس کی طرح لپکتا ہے اور زور لگاتا ہے۔ جہنم کہے گی چھوڑو مجھے، میں اللہ کے دشمنوں کو ابھی دبوچ لیتی ہوں۔ کالو تو وہ جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کیوں بھائی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قرآن نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی؟ جی آیا تھا، ہم نے کہا تم گمراہ ہو، ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ کاش کہ ہم اس وقت ان کی بات مان لیتے اور یہ سمجھ لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ اعتراف کر لیں گے اپنی قصور کا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں ان کی اللہ مغفرت بھی کر دیں گے، اجر عظیم بھی دیں گے۔ هو الذی جعل لکم الارض، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا، اس پہ اس کے کندھوں پہ چلتے ہو، اس سے پیدا شدہ رزق کھاتے ہو، اور اللہ ہی کی طرف تم نے جانا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان سے حکم دے دیا کہ اس زمین کو کہ ان کو کھا جاؤ تو کوئی تمہیں بچا سکے گا؟ یا اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے تو کیا کوئی ہے جو تمہیں بچا سکے گا؟ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ تمہارے اوپر یہ زمین کے ثقل کے باوجود بھی اوپر اپنے پروں کو سمیٹتے بھی ہیں اور کھولتے بھی ہیں اور لگے پھرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ یہ اللہ نے انہیں تھاما ہے، یہ خود نہیں تھامے جا سکتے تھے۔ کیا کوئی تمہارا ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کرے؟ اور کوئی تمہارا ایسا ہے جو اگر اللہ رزق کو بند کر دیں گے تمہیں رزق دے دے؟ کوئی بھی نہیں۔ سو بتاؤ، ایک آدمی اوندا چل رہا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، اس کو گڑھے اور کانٹے کا پتہ نہیں لگ رہا، وہ اچھا ہے؟ یہ ایک سیدھا سب کچھ دیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ سیدھا چلنے والا ہے، کافر ٹیڑھا اور منہ کے بل چلنے والا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان آنکھیں بنائی، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے پھیلا دیا، اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ فلما رأوا الفجر، وہ کہتے ہیں کہ جلدی عذاب لے آؤ جس سے ڈراتے ہو۔ فرمایا اس کا میرا کام نہیں ہے، اللہ جب لائے گا، لیکن جب دیکھیں گے عذاب تو پھر ان کے چہرے بھجنگے ہو جائیں گے، جل سڑ جائیں گے۔ قل ارأیتم، ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا رحم کرے، تم بتاؤ کافرو تمہیں کون دردناک عذاب سے بچائے گا؟ الرحمن تو وہ ہے جس کے ساتھ ہم ایمان لیں، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، اور جو لوگ گمراہی میں ہیں ان قریب جان لیں گے کہ کیا نقصان ہوا ہمارا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ تمہارا پانی جو تم دن رات استعمال کرتے ہو اگر اس کو نیچے کر دے تو کون ہے جو تمہیں واپس جا کر کے دکھا دے؟ ایک نے کہا کہ ہم کھود کھود کے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا۔ فرمایا زمین تو سے کھود کر تو پانی جب نکالو گے پہلے اپنی آنکھوں کا پانی تو لا کے دکھا دو۔ نون والقلم وما یسطرون، نبی علیہ السلام کے اخلاق شروع میں بیان کیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق فاضلہ پر جو ہیں فائز ہیں، آپ جیسے خلق
کسی اور کے نہیں ہیں۔ مشرکین آپ سے کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیں ہمارے ساتھ، ہم مل جل کر کفر بھی کریں توحید پہ بھی آئیں۔ فرمایا ان کی بات تم نے نہیں مانی، نہیں ماننی۔ ان میں سے ایک بڑا خبیث بھی ہے جو بڑی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ چغل خور ہے، اور وہ جناب کیا ہے، نیکی سے منع کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا۔ اللہ نے اس کے لیے کتنے لفظ بول دیے، اس کی گردن جو ہے تنی ہوئی ہے، یہ بڑا بد نصیب اور ولد الزنا بھی ہے، اس واسطے کہ یہ مال اس کو اس پر ابھار رہا ہے، اور اولاد یہ کام نہیں آئیں گے۔ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ تو یعنی پہلے لوگوں کے قصے ہی ہیں۔ فرمایا ہم جب اس کے خرطوم پر، اس کی سونڈ پر داغ دیں گے، اس کو پتہ ہی چل جائے گا۔ انا بلوناہم، ومال والو جو ہے کیا بخل نہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلو توحید نہ کیا کرو۔ ایک باغ کی مثال ہے، ان کے والد تو باغ میں سے تیسرا حصہ اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا، ان کی اولاد نے کہا ہم زیادہ تنبل ہو گیا، ہمارا خاندان ہو گیا، ہم اب کسی کو نہیں دیں گے، چپکے سے جاؤ اور پھل رات کو کاٹ کے آ جاؤ، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا یہ جو لوگ چپ کر کے رات کو وہاں گئے تھے، جب سویرے باغ میں پہنچے تو باغ میں پھل ہی نہیں تھا۔ کہتے ہم راستہ بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ یہی تو باغ ہے، یہی تو وہ دیوار ہے اور یہی درخت کھڑے ہیں۔ اور ان میں سے درمیانے نے کہا یار تم نے جب یہ فیصلہ کیا تھا، تم نے تو استثناء بھی نہیں کیا تھا، انشاء بھی نہیں کہا تھا، اس کی نحوست سے تمہارا یہ حال ہو گیا۔ انہوں نے کہا واقعی ہم ظالم ہیں، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا ہم ہی سرکش تھے، امید ہے اللہ تعالی ہمارے باغ کو دوبارہ ٹھیک کر دے گا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے باغات ہیں، اور ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح نہیں بنائیں گے۔ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تمہیں کفر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہارے پاس کوئی لکھت موجود ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے، یا تمہیں اللہ پر قسمیں دے رکھی ہیں کہ وہ تمہیں جنت ہی بھیج دے گا؟ ان سے پوچھو کون سے مدار ہے اس کا، اپنے شریکوں کو بلا لو، اگر تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ انہیں اس وقت قیامت کے دن سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت طاری ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، آواز کانوں سے سنتے تھے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، یہ نہیں سجدے کے لیے آتے تھے۔ آج یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کرنے نہیں دیں گے۔ اے میرے محبوب چھوڑیے، جو تکذیب کرتا ہے اس حدیث کی یعنی قرآن پاک کی، ہم اس کو آہستہ آہستہ پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اور آپ کیا ان سے کوئی مال مانگتے ہیں جس کے تاوان میں یہ مرے جاتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کی چیز ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں؟ میرے محبوب آپ صبر کریں اور جلدی نہ کریں، ان کے خلاف دعا کرنے میں، بد دعا کرنے میں بھی جلدی نہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کریں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے غصے کی حالت میں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر ان سے بن پڑے تو یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے اڑانے کی کوشش کرے گی، لیکن ان سے ہو کچھ نہیں سکتا۔ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجنون دیوانہ ہے، یہ بات غلط کہتے ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، الحاقۃ ما الحاقہ، یہ سورت جو ہے الحاقہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمونے بیان کیے جن کی تفصیل پہلے کئی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ ساری نافرمان قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت میں دنیا میں تباہ و برباد کر دیا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جناب فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخ، ایک دفعہ جب پھونکا جائے گا اور جب زمین اٹھا لی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، فرشتے اطراف میں چلے جائیں گے، فرشتے عرش کو اٹھا کر کچھ کھڑے ہوں گے 8 فرشتے، اور سب کو پیش کیا جائے گا اور کوئی ان سے چھپا نہیں رہے گا۔ جو دنیا میں نیکی کر کے ایمان لا کے آیا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں
आमाल नामा मिलेगा और कहाँ वो कहता फिर रहा होगा आओ यारो पढ़ो मेरा अमाल नामा है। मैं इसी उम्मीद से ये नेकियां करता रहा, आज अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दे दी है। ये बाग बुलंद बागों में होगा, इनके जो है फल चुनना भी आसान होंगे, सारी नेमतें अल्लाह ताला इनको देगा। और दूसरे जो बाएं हाथ में जो उनको मिलेगा वो कहेगा काश कि मुझे ये मिलता ही ना, मैं अपने हिसाब को जानता ही ना, और मेरी हुकूमत मेरा माल मेरे हशम ख़दम मेरे काम नहीं आए। अल्लाह ताला इनके बारे में कहेंगे पकड़ो और इनके गले में तोग डालो और फिर इनको खींच कर जंजीरों में दाखिल बांध कर जहन्नम के अंदर डाल दो। क्यों? ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, एक ये गरीबों को खिलाने की तरगीब भी नहीं देते थे, दो और इनके लिए फले सलह, आज इनके लिए कोई चीज़ नहीं है, ना कोई दोस्त है इनका, ना कोई खाने की चीज़ हो। इनको खाने के लिए सिर्फ पीप गरम मिलेगी जिसको सिर्फ खताकार लोग ही खाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला कस्में उठाकर फरमाते हैं ये कुरान, ये मेरा रसूल करीम है, मुअज़्ज़ज़ है, और ये कुरान मेरी किताब है, ये अपनी तरफ से नहीं बनाया। अगर ये अपनी तरफ से बनाता तो हम इनकी भी रगे जान काट देते। तो बहरहाल मेरे रसूल और मेरे नबी की इत्तिबा कर तुम कामयाब हो सकते हो। साल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअन लिलकाफ़िरीन, इसमें भी क़यामत का जिक्र है, लोगों के सिफ़ात हैं। लोग पूछते हैं कब अज़ाब वाक़ई होगा, फरमाया जब होगा तो फिर रोकेगा उसको कौन? कोई नहीं रोक सकता। तारुजुल मलाइकतु वरूहु इलैहि फ़ी यौमिन, फरिश्ते उतरते हैं, रूहुल अमीन उतरते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार अगर तुम्हें चढ़ना उतरना पाए जब पड़ जाए तो तुम्हारे तो 50,000 साल लग जाएं, लेकिन वो आनन फानन ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन की तरफ उतर आते हैं। आप मेरे महबूब सब्र करें। तो ये जो है आसमान हो जाएगा तलछट की तरह और पहाड़ हो जाएंगे धुनी हुई रूई की तरह, और उस वक्त कोई दोस्त को नहीं पूछेगा। उस वक्त तो मुजरिम चाहेगा कि अजाब से बचने के लिए मेरे बेटे को, मेरी बीवी को, मेरे भाई को ले जाओ, कायनात के सारे कबीले के लोग ले जाओ, लेकिन मेरी जान छूट जाए। फरमाया ऐसा कभी भी नहीं होगा, जो मुजरिम होगा सज़ा उसे होगी, हम उसको जहन्नम में डालेंगे, वो उसकी खाल उधेड़ के रख देगी। क्यों? जब इसे बुलाया जाता था ये मुंह फेर के चला जाता था, माल जमा कर के गिन के जमा करके रखता था, खर्च करने नहीं करता था। इंसान बड़ा थकदिल्ला है, जब उसे तकलीफ पहुंचे तो घबरा जाता है, जब खैर पहुंचे तो उस पर सांप बन के बैठ जाता है, खर्च नहीं करता। हाँ, लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनको मुसल्लीन यानी नमाज पढ़ने वाले, वो नमाज भी हमेशा पढ़ते हैं, माल भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मांगने वालों और न मांगने वालों सबको देते हैं, और वो क़यामत की भी तस्दीक करते हैं, अजाब से भी डरते रहते हैं, अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। और जनाब इसके अलावा यानी मियाँ अपनी बीवियों और अपनी बांदियों के अलावा वो कहीं अपनी शर्मगाह को इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी अमानत का ख्याल रखते हैं, आज पूरा करते हैं, और जो है गवाही के साथ कायम रहते हैं, नमाज हमेशा कर पढ़ते हैं। ये लोग इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कुछ लोग जब आप बात तकरीर कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो भागे हुए अपनी तरफ, क्यों आ गए हो भाई, तुम्हें तमा है कि तुम्हें भी जन्नत मिल जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है तुम किससे नुत्फे से पैदा हुए हो, तो इसी तरह जन्नत में चल जाओगे बगैर, जब तक ये पाक नहीं होगा। ईमान के साथ पाक होता है, ईमान लाओगे तो जन्नत में जाओगे। कसम है रब्बे मशरिक और रब्बे मगरिब की, हम कादिर हैं इस बात पर कि तुम लोगों को हटाकर दूसरे लोग ले आए, तुम हमें आजिज़ नहीं कर सकोगे। फरमाया मेरे महबूब छोड़िए इनको, ये जो है झगड़ते रहें और खेलते रहें, आखिर वो दिन आ जाएगा जो इनके साथ वादा किया जाएगा। फिर ये अपनी कब्रों से जल्दी से निकल के आ जाएंगे दौड़ते हुए, इनकी आंखें नीचे होंगी, जिल्लत इन पर छाई होगी, और यही वो दिन है जो जिसका इन्हें जो है वादा दिया गया है। इन्ना अर्सलना नूह इला कौमी, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा।
جنہوں نے پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر اپنا کیا ہے مدعا پیش کیا، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، اور پھر کارگزاری سنائی کہ میں دن کو رات کو اونچی آواز میں اور آہستہ آہستہ ایک سے سرگوشیاں کر کر کے میں ان کو دعوت توحید دیتا رہا، لیکن انہیں نہیں مانی۔ میں نے ان کو یہاں تک کی بھی ترغیب دی تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا فرما دیں گے، تمہارے لیے باغ پیدا ہو جائیں گے۔ تفصیل کئی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ واللہ جعل لکم اللہ نے تمہارے لیے باغ پیدا کیا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اوپر تم چلتے ہو، راہیں کھلی ہیں۔ نوح علیہ السلام، یہ کتنی بدبخت قوم ہے جس کے خلاف نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ اس سے بڑی بدبخت قوم کون ہو سکتی ہے کہ جس کے خلاف پیغمبر خود بد دعا کرے۔ فرمایا یہ نافرمان قوم ہے، اب یہ جو ہیں ان کے مال اولاد ان کو نقصان میں بھی ڈالیں گے۔ یا اللہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور خاص کر ود، سوا، یغوث، یعوق اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، ظالم تو گمراہی میں ہی زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، دنیا میں تباہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی میرے والدین کو ہی بخش دے، اور جو میرے گھر میں ایمان والے ہیں یا اللہ انہیں بخش دے، اور کائنات کے تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی زبانی ذرا سن لو، وہ جو بڑے گمراہ سمجھے جاتے ہیں شیطان ہوتے ہیں، شیطان ان میں زیادہ ہیں۔ تو فرمایا جب ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو پھر ان کی تقریر ان کی زبانی سن لیں۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا ہم نے عجیب ہی قرآن سنا ہے جس میں ہدایت ہدایت ہے، ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت بہت اونچی ہے، اس کی بیوی اور بچے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے بے وقوف غلط باتیں کرتے تھے، ہمارے خیال میں تو یہ نہیں تھا کہ جن اور انسان بھی ایسا جھوٹ بولیں گے، اور اصل میں یہ مرد انسانوں میں سے جنوں کی پناہ لیتے تھے اور ان کو اکڑ جاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ دونوں گمراہ ہوتے تھے۔ انہوں نے خیال کیا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا، وہاں دیکھا تو بڑے پہرے دار وہاں موجود ہیں، اور وہاں راکٹ موجود ہیں، جو اوپر چلا جائے تو اس پر راکٹ پڑتا ہے، اس کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ جہاں ہم پہلے جا سکتے تھے اب نہیں جا سکتے، حالات بدل گئے ہیں۔ اب ہم معلوم کر لیا کہ بدلے کوئی بات یہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ارادہ کیا ہے بھلائی کا یا برائی کا۔ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، کچھ غیر لوگ بھی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم اللہ کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتے، عاجز کر کے بھاگ کے نہیں آزاد کر سکتے، نکل بھی نہیں سکتے یہاں سے۔ ہم نے ہدایت کو سن لیا ہے، ایمان بھی لائے ہیں، اور جو بھی ایمان لائے گا اسے کوئی نقصان کا خطرہ نہیں، ظلم اور زیادتی کا خطرہ نہیں۔ ہم میں سے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ بے انصاف ظالم ہیں۔ جو ایمان لایا ہے انہوں نے تو بھلائی کا ارادہ کر لیا، جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور روح سخن مکہ والوں کی طرف کر دیا کہ یہ تم جنوں کی تقریر تو سن چکے ہو، جو لوگ اس راستے پر، دین کے راستے پر جو ابھی تم نے سن لیا، جنوں کی زبانی چلے گا، ہم اس کو وافر میٹھا اچھا پانی پلائیں گے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو اللہ کی ذات سے منہ پھیرے گا ہم اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیں گے۔ مسجدوں میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ۔ نبی علیہ السلام کی ذرا اعلان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے وہ بھی سن لو۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ پکڑے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، نہ میں اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں۔ یہ میرے ذمہ تو اللہ کے احکام پہنچانا ہے، وہ میں نے پہنچا دیے، جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہوگا۔
یہاں تک کہ وہ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں نا ہم بڑی جماعت والے ہیں، پتہ چل جائے گا کون مددگاروں کے لحاظ سے کمزور ہے اور کن کی جو ہے تعداد کم ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ٹائم قریب آ چکا ہے یا میرے رب نے ان کی جو ہے ہلاکت کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے۔ عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں جو اللہ پیغمبر پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کوئی خبر دے دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں دوسرے بھی، تاکہ کوئی آگے پیچھے بات نہ ہو جائے۔ لیعلم بالکل ٹھیک پہنچا دیا گیا، اور آگے نبی علیہ السلام بھی ٹھیک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم ہے، اللہ نے سب کو گن رکھا ہے، جب چاہیں گے تو سزا بھی دیں گے۔ سورہ مزمل اس کا نام ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدھی رات یا آدھی سے کم یا آدھی سے زیادہ رات کو قیام کیا کرو اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، اور رات کو عبادت کرنے سے نفس خوشی ہوتی ہے اور انسان کے قابو میں آتا ہے نفس، اور جناب دن کو دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، ان میں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ تو لہذا رات کو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ پھر آخر میں اسی صورت کے سال کے بعد حکم آیا کہ اب تمہاری مرضی پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، مرضی آئے آدھی رات، مرضی ہے کم، مرضی ہے بہرحال اب تمہاری مرضی پر ہے، تمہاری اصلاح ہو گئی ہے۔ نفس کشی کا جو ایک مشقت والا عمل آپ کو بتایا تھا، اس سے تم ساری رات عبادت کرنے لگ پڑے، کیونکہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ آدھی رات ہوئی ہے یا کیا، گھڑیاں تو تھی نہیں۔ اس واسطے اب تمہاری مرضی پر ہے۔ اللہ جانتا ہے تم میں کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں اور تم میں کوئی سفر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اب رات کو جو عبادت کرنی ہے تمہاری مرضی پر ہے، جتنی کر سکو کر لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ پھر آخر میں فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض دو، یعنی اللہ کے نام پر غریبوں کو دیا کرو۔ جو کچھ تم دیا کرو گے انشاءاللہ مرنے کے بعد تمہیں اس سے بہتر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش بھی مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں اور بہت نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سورہ مدثر کے شروع میں بھی احکام ہیں، اے میرے محبوب آپ اٹھیں اور لوگوں کو متنبہ کریں، رب کی تسبیح اور اس کی بڑائی بیان کریں، کپڑے صاف ہوں اور بت پرستی سے دور رہیں، مال اس واسطے کسی کو نہ دیں کہ تاکہ وہ دے اور زیادہ مال ہو جائے، اور اگر ایذا پہنچیں اس مسائل کو بیان کرنے میں تو صبر کریں۔ اور درمیان میں تخویف ہے۔ ایک نے کہا کہ میں یعنی ایک کا نام تھا ولید بن مغیرہ، بڑا دولت مند تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، قرآن سنا تو وہ اثر ہو گیا اس پر، اور بجائے مشرکین کی مجلس میں جانے کے باہر چلا گیا۔ ان کو خطرہ ہو گیا کہ یہ تو گیا ہمارے ہاتھوں سے، یہ اگر مسلمان ہو گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا، ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ وفد بن کے اس کے پاس گئے کہ بھوکا ہو گیا، تو غریب ہو گیا، ہم چندہ کر کے تجھے پیسے دیتے ہیں، دوسرا مدد تو جو ہے قبول کرنے لگا۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس کو جو ہے پھر اپنی طرف لائے۔ انہوں نے کہا کہ یار میں کیا کروں، یہ کیا کہتے ہیں، کہانت ہے، شعر ہے، جادو ہے، کیا چیز ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ ہی کچھ بتا دیں۔ پھر انہوں نے کہا پھر میں سوچتا ہوں۔ سوچا تو آخر میں نتیجہ یہ نکلا، اس کو جادو کہہ سکتے ہیں، اس واسطے کہ جادو کا اس طرح اثر ہوتا ہے۔ تو جادو اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر یہ فرمایا، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ،
اس نے سوچا، ایک اندازہ لگایا، کیف فقتل کیف قدر، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے کیا سوچا تھا، اس کو ہم جہنم کے اوپر پہاڑ پر چڑھا کر اس کو بھون دیں گے اور نیچے گرائیں گے، اور بہت سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اور جناب ایک نے کہا جناب یہ جو نہا آئے ہیں 19 جہنم کے دربان جو ہیں وہ 19 ہوں گے، ایک نے کہا 17 کو میں کافی ہوں، 2 کو تم ہو جاؤ گے، اور ابو جہل نے کہا کہ کئی مل کے ہم ایک ایک کو پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اصحاب النار جو ہیں وہ فرشتے ہیں، ایک فرشتے کی طاقت کو جانتے ہیں کہ لوط کی بس حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی پوری بستی کو ایک پر کے نوک پر اٹھا کر نیچے پٹک دیا تھا۔ تم کیا کر سکتے ہو، یہ تمہیں بھول ہے کہ فرشتوں کو قابو کر دے گا، ایک بھی تم سے قابو نہیں ہوتا۔ کلا والقمر واللیل، اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کچھ کماؤ گے آگے چھوڑو گے یا پیچھے چھوڑو گے ہمارے علم میں ہے، ہر آدمی اپنے جو ہے کمائی میں مرہون ہے، قید ہے یعنی، لیکن جو جنت دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت والے ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ جو وجہ بیان کریں گے اللہ نے ہمیں یہاں بتا دی۔ ما صدقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم دین کے خلاف بحثوں میں شروع ہو جاتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے اوپر موت آ گئی، اور اب کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی نہیں چلتی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضون، اللہ فرماتے ہیں تم نصیحت سے کیوں منہ پھیرتے ہو، تم تو نصیحت سے ایسے ہی منہ پھیرتے ہو جیسا گدھا شیر کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس سورہ قیامت کے اندر زیادہ تر قیامت ہی کا ذکر ہے، قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان کہتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، تمہارے پورے کو ٹھیک کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، گناہ کرتے اور ساتھ قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ فرمایا جب قیامت آئے گی تمہاری آنکھیں چمک جائیں گی، سورج سیاہ ہو جائے گا، چاند سیاہ ہو جائیں گے، ان دونوں کو اکٹھا کر کے ادھر بیکار کر کے پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا این المفر، کوئی بھاگ کر جانے کی پناہ کی جگہ ہے، تو حکم ہوگا کچھ بھی نہیں، اب کہیں نہیں جا سکتے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتا دیا جائے گا آخرت کے لیے کیا لائے تھے اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اس وقت ہر آدمی اپنی پوری زندگی کا سارا کچا چٹھا دیکھ لے گا، کتنے عذر پیش کرے تو کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جس طرح اللہ تعالیٰ زبان پر لفظ پیدا کر دیتا ہے دل میں، یا راتی آپ سن رہے تھے یہی آیتیں آپ مولانا پڑھ رہے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے نبی علیہ السلام ساتھ پڑھنے شروع کر دیتے تاکہ بھول نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، سن لیا کرو، سننے کے بعد ہم اس کو دل میں محفوظ بھی کر دیں گے اور زبان سے پڑھوا بھی دیں گے اور اس کا مطلب سمجھا بھی دیں گے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تم دنیا پسند کرتے ہو، آخرت کو پیچھے چھوڑتے ہو۔ پتہ ہے آخرت میں کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے تو اس وقت کھلے ہوئے ہوں گے، خوشی سے تر و تازہ ہو کر اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے،
اور کچھ چہرے جو کافر مشرکین کے ہوں گے وہ جو ہے منہ ان کے بنے ہوئے ہوں گے اور تیوڑیاں چڑھی ہوئی ہوں گی اور ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہوگی اور ان کے جو ہے یہ حالت ہوگی. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. دنیا میں جب تمہیں موت آنے لگتی ہے اور زندگی گلے تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت تم کہتے ہو کہ داؤ جو کوئی دم کر دے. ہم سارے ڈاکٹروں کے ساتھ تو علاج کرا چکے ہیں. اب وہ ڈاکٹروں نے تو جواب دیا ہے اب مسجد کی طرف جاؤ, وہاں کوئی دم کرنے والا ہوگا, ممکن ہے کہ صحت ہو جائے. وظن ان الفراق, اور مرنے والا جو ہے وہ یقین کر لیا کہ میں اب اپنے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں اور ساری دنیا سے جدا ہونے والا ہوں. حالت اللہ تعالیٰ ان کی بیان کرتے ہیں. پنڈلی کے ساتھ پنڈلی باندھ دی جاتی ہے اور اس کا رب کی طرف جانا ہوتا ہے. تو یہ حالت آپ دیکھتے ہیں نا, منہ کھلا رہے تو کھلا ہی رہ جاتا ہے, آنکھیں کھلی رہیں تو کھلی رہ جاتی ہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتا مرنے والا. اس واسطے اوپر والے بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب اس کا آخری ٹائم ہو خبر ان کے ہاتھ سیدھے کرو, اس کے پاؤں سیدھے کرو. جہاں اس کو موت آ گئی وہاں اس کا ہاتھ اور ٹانگیں پڑی رہیں گی, پھر تم سے سیدھی نہیں ہو سکیں گی. اگر منہ کھلا رہ گیا تو یہ بند بھی تم سے نہیں ہوگا. فوراً اس کو بند کرو. موت کے وقت جب بند ہو گیا تو کئی دیکھیں نہیں بند ہوتے تو پھر لوگ ان کے منہ میں روئی رکھے ہوتے ہیں, ورنہ منہ کھلا ہی رہتا ہے, ان سے بند ہوتا ہی نہیں. تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے انسان اپنا منہ نہیں بند کر سکتا, آنکھیں نہیں بند کر سکتا, پنڈلیاں نہیں ٹھیک کر سکتا, تو دوسروں کی کیا کام کرتے ہو. مر جاتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں جی حضرت اس کی منت مانو اور یہ ہمارے کام بنا دیں. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ تو اس نے تصدیق کی, نہ نماز پڑھی, اور جھوٹ بولا اور منہ پھیرا اور اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا. شان نزول کئی ہوتے ہیں جو کہ ایسا ٹائم نہیں ہے. تو یہ اکڑتا ہوا جا رہا تھا تو پھر ہماری طرف سے 4 دفعہ اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے, تیرے لیے ہلاکت ہے, اور تیرے لیے پھر ہلاکت ہے, پھر ہلاکت ہے. یعنی جیسے اس نے 4 کام اوپر نہیں کیے اس کے مقابلے میں 4 قسم کی ہلاکتیں ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیکار چھوڑا جاؤں گا. یہ نطفے سے پیدا ہوا, اللہ نے اس کو پیدا کیا, یہ جناب بعد میں بن ٹھن کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر, کیا انسان پر ایک وقت نہیں آیا کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. جس چیز سے بنا ہے اس کا نام لینے کے لیے بندہ تیار نہیں. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب پہلی اس کی ابتدا ہوئی وہ چیز نطفہ جو ہے اس کا نام لینے کے لیے بندہ شرماتا ہے. تو ایسا تیری جو ہے مادہ ہے, لیکن ہم نے کیا کیا ہے, اس کو پری پہ کر انسان سمیع بصیر انسان بنا کر چھوڑا. اب سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, خوبصورت ہے, چوما جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, حکم دیتا ہے. بہرحال بڑا ہو کر کیا سے کیا کرتا ہے, یہ ہمارا کمال ہے کہ جو ایسا کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. ہم نے اس کو راہیں دکھا دی. اب اگر وہ راہ راست پر چل کر شکر گزار بنتا ہے جنت میں جائے گا تو اس کی مرضی, یا اس راہ کو چھوڑ کر نہ شکر بنتا ہے تو ہم نے اس کے لیے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اور جو نیک لوگ ہیں اور سیدھے راستے پر چلیں ان کو جنت کے اندر مشروبات ملیں گے. اور جناب جس کو بندے اللہ کے بندے نوش فرمائیں گے, ان کی صفات یہ تھے, یہ نظر مانتے تو پوری کرتے, اللہ سے ڈرتے رہتے, لوگوں کو کھانا کھلاتے, یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتے تھے, اور ان کو کھلا کر یہ کہتے کہ ہمیں تم سے کوئی شکریہ ادا کرنے اور بدلہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم نے یہ سارے کام اللہ کے لیے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میرے لیے کیے ہیں تو میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا اور تمہیں جنت کے عیش عشرت
اور جناب ہر جو ہے مطلوبہ چیزیں تمہیں عطا کر دوں گا. متقین فیہا علی الارائک، شاہی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور نہ ان کو دھوپ لگے گی نہ سردی لگے گی، میوے وہاں عام ہوں گے، اور سونے چاندی کے برتن گھمائے جائیں گے، گھمانے والے خوبصورت موتیوں کی طرح لڑکے ہوں گے جو ان کو مشروبات پلائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہ تمہاری عمل کی جو ہے بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ، ہم نے تمہاری اس محنت کی جو تم نے دنیا میں رہ کر راتوں کو دن کو روزہ رکھا، راتوں کو عبادتیں کی، ہم نے ان کا بدلہ یہ چکا دیا. اب ریشمی لباس بھی پہنو، سونے کے زیور بھی پہنو، اور جو مرضی ہے کھاؤ پیو، تمہیں جو ہے بے حساب ہر شے دے دی جائے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا، قرآن پاک کو ہم نے آہستہ آہستہ تمہارے لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو یاد بھی کرو، اس کو سمجھو بھی، اور اگر جس کو آپ قرآن سنائیں وہ نہ مانے اور الٹا ایذائیں دے تو وہ ایذا پر صبر بھی کرو. اگر وہ کہیں کہ کمپرومائز کر لو تو ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو. تم جو دین مسئلہ سیکھا ہے اس کو ڈنڈے کی چوٹ جو ہے بیان کرو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، رات کو بھی سجدے کیا کرو. یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں یہ دنیا کی جو ہے محبت میں یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے وہ بھاری دن ہے پیچھے آنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا. نحن خلقناکم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہارے ان لوگوں کے جو دنیا کے طالب ہیں فرمایا ہم نے پیدا کیا، اور سب لوگوں کو خواہ نیک ہوں یا برے، فرمایا تمہارے بندھن بھی ہم نے مضبوط کیے. جسم کے اندر بندھن ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں، اگر یہ ایک پٹھا بھی ڈھیلا ہو جائے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تم بے پرواہ لگے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے پھرتے ہو. تم تو ایک پٹھا ڈھیلا ہو جائے اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے، ہم جب چاہیں گے تمہیں بدل کے دوسرے لائیں گے. ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت کی چیز ہے، جو لے لے تو کامیاب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں، لیکن ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر ہواؤں کی صفات بیان کر دیں. کچھ ہوائیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں، اور کچھ ہوائیں پتھر اڑا کر جو ہے تباہی مچا دیتی ہیں. ہوائیں بادل کو لے آتی ہیں اور پھر بارش برستا ہے، پھر ہوائیں جو ہیں اسی بادل کو لے جاتی ہیں، آسمان صاف ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ دو ساری متضاد چیزیں ہیں، ہوا آہستہ بھی چلتی ہے اور سخت بھی ہوتی ہے. میدان محشر میں بھی ایسا ہی ہوگا، کسی پر سختی ہوگی کسی کے ساتھ نرمی ہوگی. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر وہاں سمجھا رہے ہیں. انما توعدون لواقع، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا یہ ضرور واقع ہوگا. یہ جو ستارے دمک رہے ہیں یہ مٹا دیے جائیں گے، یہ آسمان کھول دیا جائے گا، یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا. وہ گواہی دیں گے اپنی امت کے خلاف یا ان کے حق میں، جیسا انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوگا. کیا تمہیں ذرا تاریخ پر نظر نہیں جاتی تمہاری؟ ہم نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد دوسرے لوگ لائے. کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل قسم کے پانی سے پیدا نہیں کیا، اور ایک اندھیرے کی جگہ میں تمہیں ہم بنایا ہم نے ہے ایک اندازے کے مطابق، تو پھر تم میری نافرمانی میں لگے ہو. اتنی زمین میں نے بنائی ہے تمہارے لیے، زندوں اور مردوں کے لیے کشادہ ہے. جتنے بھی بڑھ جاؤ کبھی زمین کم نہیں ہوگی، اور مردوں کو دفن کرو پھر بھی زمین کم نہیں ہوگی. یہ پہاڑ اس کے اوپر ہم نے رکھے ہیں، اور میٹھا پانی اس کے اوپر ہے، اندر ہے، اس کو لو پیو عیش کرو. یہ سارے نمونے ہیں. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون،
اگر تم نہیں مانتے تو پھر قیامت کے دن کہا جائے گا جس قیامت کو جہنم کو جھٹلاتے تھے اب چلو وہاں، اس کے دھوئیں سے شعلے نکل رہے ہیں اور بڑے بڑے شعلے ہیں اور جناب اس کی لپٹیں نکل رہی ہیں اور وہ انگارے دھواں، حالانکہ اس میں ہمیں یہاں چنگاریاں نظر نہیں آتی، وہاں فرمایا بڑے بڑے اتنے چنگارے ہوں گے جیسا کہ پورا کوٹھا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا وہ پھینک رہا ہوں گے جیسا کہ اونٹوں کی قطار لگی ہوتی ہے۔ ویل یوم ذل المکذبین کی آیت بار بار آئی کہ پھر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتیں جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اس دن بول بھی نہیں سکیں گے، نہ بولنے کی اجازت ہوگی، نہ عذر پیش کر سکیں گے، کہا جائے گا یہ دن ہے جس میں تمہیں ہم نے پہلو اور پچھلوں کو جمع کر دیا ہے، اب حساب کا دن ہے، تمہاری سائٹ سے کوئی کام نہیں آئے گی۔ پرہیزگار جو ہوں گے ان کو سایوں میں، چشموں میں اور ایسے پھلوں میں رکھا جائے گا جس کو وہ چاہیں گے، حکم ہوگا کھاؤ پیو رچتا بچتا خوش ہضم، ہم تمہیں جو ہے تمہارے نیکی کے بدلے میں یہ دے رہے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، جو نافرمان ہوں گے انہیں کہا جائے گا تم جہنم کی چیزیں زقوم اور گرم پانی پیو اور دنیا کے اندر بے شک تم نفع اٹھا لو، آخر کار یہ ہر دنیا نہیں رہے گی، یہ تمہارے نفع بھی نہیں رہیں گے۔ جب انہوں کہا جائے اللہ کے ہاں جھک جاؤ، رکوع کرو، نمازیں پڑھو، تو نہیں جھکتے تھے، تو اس کی پاداش میں جو ہے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کس پر ایمان لاؤ گے؟